انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب رات کو انسان سکون کی نیند سوتا ہے تو پھر اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کو اٹھنا اور یقیناً سرد راتوں میں اٹھنا بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو بہت بڑی کوئی طلب ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہو، آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہوں، اور بات بھی کب؟ جب آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہوں۔ اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ سردیوں کی سرد ترین راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یا اللہ میں آ گیا ہوں تیرے در پہ، تو سوچیں ایسے میں اللہ ایسے لوگوں سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے اور ان کے لیے کیا کیا فضیلتیں اور کیا کیا انعامات رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس کا تو آپ اور میں بس اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ سنا ہے جب کوئی نوجوان سردیوں کی سرد ترین راتوں میں اپنے گرم اور سکون دہ بستر کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ آپ ذرا اس بات کا تصور تو کریں کہ وہ بندہ کیسی عظمت اور شان والا ہے جس کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے۔ اور پھر اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے ملائکہ گواہ ہو جاؤ کہ میرے اس بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ اب اگر یہاں ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تہجد ایک بہت مشکل اور محنت طلب نماز ہے۔ وہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں کہ ہر کوئی اسے جان لے، یہ بس نصیب والوں کو ہی ملتی ہے، جسے اللہ چاہے چن لے۔ تو انسان کو تکبر کی بجائے شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اسے سجدے کی توفیق دی ہے۔ کیونکہ سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں صرف وہی انسان اپنی نیند قربان کر کے اٹھ سکتا ہے، یا تو وہ اللہ کا عاشق ہو یا اسے کسی سچی چیز کی طلب ہو، تو وہ راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے گا۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر واقعی کسی کو کچھ چاہیے ہو، سچی طلب ہو کسی چیز کی، تو اسے چاہیے کہ رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے، کیونکہ یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ اس وقت مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ کیونکہ وقت تہجد جس نے جو مانگا اللہ نے اسے پڑھ کر عطا کیا۔